بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عظیم کائنات اور اس کائنات میں موجود ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے خلق کیا ہے، اور اس حقیقت کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی موجود ہے ہم نے اسے زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اچھا عمل وہ ہے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر انسان انجام دے، چاہے عام ایام ہو یا ووٹنگ کے ایام ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان ایام میں 2-4 ووٹ حاصل کرنے کے لیے بعض لوگ ہر حد کو پار کرتے ہیں، چاہے وہ کسی مومن یا کسی گروہ کی توہین کی صورت میں ہو یا دین اور علماء کی توہین کی صورت میں، اس بات سے غافل کہ اس عمل کا انہوں نے اس دنیا اور آخرت میں جواب دینا ہے۔ ووٹنگ کے اس عمل میں شرکت کرنے والے امیدواروں سے چند مؤدبانہ گزارشات۔ نمبر 1، یاد رکھیں کہ یہ ایک امتحان ہے، اور اس حوالے سے آخرت میں آپ سے سوال و جواب ایک فرد کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک رہنما کی حیثیت سے کیا جائے گا۔ نمبر 2، خلوص نیت کے ساتھ اور اپنی دینی، اخلاقی اور اجتماعی ذمہ داری سمجھ کر اس عمل کا حصہ بنیں۔ نمبر 3، اپنے اہداف اور مقاصد بیان کرنے میں جھوٹ کا سہارا ہرگز نہ لیں۔ نمبر 4، اپنے فریق کی کسی صورت میں توہین نہ کریں کہ یہ عمل بلا شبہ حرام ہے۔ نمبر 5، اپنے فریق کی شخصیت پر ہرگز کیچڑ نہ اچھالیں بلکہ اپنی کارکردگی بیان کر کے لوگوں کا اعتماد حاصل کریں۔ نمبر 6، عملی میدان میں ممکن امور کا وعدہ دیں اور ناممکن چیزوں کے لیے جھوٹے وعدوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 7، اس ملت کا ہر فرد خلوص کے ساتھ کسی نہ کسی فرد یا گروہ کا حامی بنتا ہے، لہٰذا غلط اور ناروا اور جھوٹے بیانات سے ان کے خلوص کی توہین نہ کریں۔ اور نمبر 8، یاد رہے کہ اگر آپ میں اس کام کی اہلیت موجود نہیں تو اس عمل میں شرکت کرنا حرام ہے۔ اور آخر میں اپنے مومن اور باشعور قوم اور ملت سے استدعا کروں گا کہ اگر آپ کسی بھی امیدوار کے کیمپین میں مسلسل دیکھتے ہیں کہ ان نکات کی رعایت نہیں ہو رہی تو یقین کر لیں کہ وہ نہ تو قوم و ملت کا مخلص اور نہ ہی آپ کے ووٹ کا حقدار ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔